رمضان المبارک میں بخشش کے 12 بہانے ہمارے چل رہے ہیں۔ 6 بہانے ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں۔ 7ویں بہانے سے انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے، یعنی اس ایک مہینے میں اللہ رب العالمین 12 بہانوں کے ذریعے سے بندوں کی بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ تو 7واں بہانہ ہم آج بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں مغفرت زیادہ کر دی جاتی ہے۔ 7واں بہانہ یہ ہے، رمضان المبارک کی آخری رات میں مغفرت زیادہ کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جتنے جہنمی جہنم سے بری ہوئے ہیں، اتنے ہی جہنمی آخری رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ یعنی پہلے سے لے کر 29 تک کا مجموعہ کر لیں، جتنے بنے اتنی مجموعی تعداد 30 کی رات میں بری فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ شروع میں سستی اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں، لیکن آخری لمحے میں احساس ضرور کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک موقع رمضان کی آخری رات دے دی کہ جب رمضان کی آخری رات ہوگی تو دل میں سوچیں گے ہم نے مہینہ خراب کر دیا، لہذا ان کے لیے بھی موقع ہے، اگر رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ 8واں بہانہ، اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی رمضان کی رات میں بھی احساس نہ کیا ہو تو آگے عید کی رات آ گئی، فرمایا اس عید کی رات کو بھی تمہارے لیے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، یہ رات بھی برکت والی رات بنا دی۔ چنانچہ جو بندہ احساس کے ساتھ عید کی رات میں دعا مانگے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول فرما لیں گے۔ 9واں بہانہ، کوئی بندہ اگر دعا بھی نہیں کرتا تو فرمائے چلو جتنے بھی غافل بندے ہیں عید کے دن تو اچھے کپڑے پہن کر سارے ہی عیدگاہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا شرابی کبابی قسم کے لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو عید کی نماز جب سب پڑھنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتے ہیں، مگر پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ مزدور ہے جنہوں نے پورے مہینے مزدوری کی، اب آپ سے یہاں مزدوری لینے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو کہہ دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے ہوئے، ہم نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بہانے کرے ہیں گناہوں کو نیکیوں سے بدل۔ یہاں ایک بات اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں سے کہتے ہیں میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں پروردگار تم سے راضی ہوں، جاؤ صلح صفائی ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں، آپس میں بول چال لو صلح صفائی کرا کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو پچھلی باتوں کو ختم کرو، دوستی کا نیا عہد کر لو، تو یہ دوستی کا نیا عہد ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن معاف فرما دیتے ہیں۔ 10واں بہانہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے روزے کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دے دی، چنانچہ حدیث میں آیا ہے الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور سیام، قرآن اور روزے یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو تراویح میں کھڑا رکھا، اس کو سونے سے جگائے رکھا، لہذا بندے کی مغفرت کر دیجئے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے سارے دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر کے مغفرت فرما دیں گے۔ قرآن اور سیام دونوں کو شفاعت کا حق دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین 10واں بہانے کے طور پر یہ روزے کو اللہ رب العالمین نے شفاعت کرنے کا حق دیا ہے۔ 11واں بہانہ، 3 چیزوں پر پچھلی تمام گناہوں کے بخشش کا وعدہ ہے۔ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان ثواب کی امید کے ساتھ، جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر تراویح کے بارے میں کہا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک تیسری بات کہی کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت میں اس کا مقصد یہی ہے کہ لیکن آگے بہانے بنائیں، اچھا جو روزے رکھے گا سب گناہ معاف، جو رات کو قیام کرے گا اس کے سب گناہ معاف، اچھا جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی سب گناہ معاف، جیسے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تلا ہو۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت تلی ہوئی ہے
کسی طرح بندوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ 12واں بہانہ اور آخری بہانہ دیکھو کہ کیسا عجیب بہانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام عبادات کے اجروں کے لیے ضابطہ بنا دیا۔ فرشتوں کو کہہ دیا عمل کرے تو اجر لکھتے جاؤ۔ جہاں روزے کی باری آئی فرمائے نہیں فرشتوں، اس کا اجر تم نہیں لکھ سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہیں، اس کا اجر بھی میرے ذمے ہیں۔ اگر دوسرے اعمال نہ کر سکا تو اجر تو مجھے ہی دینا ہے، میں پروردگار اتنا اجر دوں گا، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مغفرت کی اللہ پاک نے انتہا کر دی، اجر اپنے ذمے رکھ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ ان بہانوں میں سے کسی ایک میں بھی فٹ نہ ہو سکے، تو اجر تو میرے ذمے ہے نا، جیسا بھی عمل ہوگا میں پروردگار اس عمل پر اجر دوں گا۔ محبوب کی امت بالآخر مغفرت ہی کر دوں گا، محبوب کی امت کی بالآخر مغفرت ہی کر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے 12 بہانے اس ماہ میں رکھے ہیں تاکہ 12 مہینوں کے جو گناہ ہیں وہ اس ایک مہینے میں اللہ رب العالمین ہر بندے کو معاف فرما دیں۔ لیکن اب بھی بہانے بندہ نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ہوگا جس کی مغفرت نہیں ہوگی، محروم شخص، اس لیے تو کہا نا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، جبرائیل علیہ السلام نے اور اللہ کے نبی نے آمین کہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ۔ اتنے بہانے، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اللہ رب العالمین اس مہینے میں دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بارش کی طرح رحمت اور برکتیں نازل فرما رہے ہیں، پھر بھی کوئی بندہ نہ چاہے تو اس کے لیے یقیناً ہلاکت کی چیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔